ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اللہ کے وجود پر دلائل۔ آج کے دور کے جو بڑے فتنے ہیں اس امت کے لیے، اس میں ایک فتنہ ہے الحاد کا فتنہ، ایتھیزم کا فتنہ، جس میں وہ لوگ اس نظریے کو پیش کرتے ہیں کہ خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، کریٹر موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، اللہ کے وجود کا وہ لوگ انکار کرتے ہیں اور پھر دلیل دیتے ہیں کہ کائنات کیسے بنی؟ خود سے بن گئی۔ انسان کیسے بنا؟ خود سے بن گیا۔ اور پھر سائنس کو جو ہے ایک پیرامیٹر بناتے ہیں ہر چیز کو سمجھنے کا کہ ایولیوشن کی تھیوری ہے، فزکس کی تھیوری ہے، کیمسٹری کی تھیوری ہے، بس اسی کے تحت سب چل رہا ہے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے۔ اور پھر تھوڑے لبرلزم کے ماننے والے جو لبرلسٹ ہے وہ لوگ جو ہے شریعت کو، دین کے احکامات کو جدید فگر کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، تو اسی لیے برقعے کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بہت شکوک و شبہات یہ لوگ پھیلاتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَئِمَّةُ السَّلَفِ عَلَى هَذَا التَّحْذِيرِ يَرَوْنَ أَنَّ الْقُلُوبَ ضَعِيفَةٌ وَالشُّبْهَ خَطَّافَةٌ۔ سلف کے تمام بڑے علماء یہ کہتے تھے اور اس بات سے ڈراتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دل کمزور ہوتے ہیں اور شبہات بہت تیزی سے اثر کرتے ہیں۔ کوئی بھی ڈاؤٹ ڈالیے، دل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ دل میں، دماغ میں جو ہے انسان کا شک بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ملحد ہوتے ہیں یہ لوگ شکوک کو پھیلاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے غلط فہمیوں کو پھیلانا، دلوں میں جو ہے شک پیدا کرنا، یہ جو ہے کام کرتے تھے۔ انبیاء اکرام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اور ان کے رسولوں نے ان سے کہا کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو زمین و آسمان کا مالک ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے دو معنی بیان کرتے ہیں۔ پہلا معنی کہتے ہیں افی وجود الشک، کیا اللہ کے وجود پر تمہیں شک ہے؟ افی اللہ شک، یا پھر تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ تو یہ جو گروپ ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، یہ امتوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ ہر امت جو ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرتی ہے۔ ایسا مظاہرہ کرنے والے بہت کم ہیں، ان میں سے یہ ایک گروپ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، ورنہ تاریخ میں کسی نے اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ اب آئیے ہمارے اصل عنوان کی طرف، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ساتوں آسمانوں کے اوپر موجود ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو اللہ کے وجود کے دلائل میں کیا جاننا ہے ہم کو؟
کس بات کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں؟ کہ اللہ کا وجود ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ نے قرآن مجید میں کہا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اگر آپ پڑھیں گے سورہ ملک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے؟ تو یہاں پر دلیل مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور وہ آسمانوں میں موجود ہے۔ اور ایک آیت میں اللہ نے کہا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، اللہ عرش پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کون کون سی چیزیں دلالت کرتی ہے؟ جب ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوگا تو کوئی بھی آئیں گے ایک شک ڈالیں گے اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہمارے دل میں شک رہ جائے گا، اور اس شک کے ساتھ ہم عبادت کریں گے اور اس شک کے ساتھ ہم جو ہے چلیں گے، تو وہ ہماری عبادتوں میں ہمیں وہ مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہم اللہ کی ذات پر اگر شک کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں اگر ہم شک میں مبتلا ہے تو پھر ہماری عبادتوں کی کیا حیثیت ہے۔ اسی طریقے سے کون کون سی چیزیں دلالت کرتی ہے اللہ کے وجود کے اوپر؟ تو 4 چیزیں ہیں جو اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے فطرت، انسان کی خود فطرت اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ دوسری ہے انسان کی عقل، اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ پہلا ہے فطرت، دوسرا ہے عقل، اور تیسرا ہے شریعتیں جو اللہ نے نازل کی، یہ اللہ کے وجود کی دلالت، اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ چوتھا حس و مشاہدات، انسان کو جو شعور اللہ نے دیا، جو احساسات ہے اور جو یہ مشاہدہ کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل میں سے ہے۔ ہم ایک ایک کر کے اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ تو کیسے؟ فطرت کیسے اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، عقل کیسے اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، شریعت اور حس و مشاہدات کیسے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ فطرت کس طرح اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید کی فطرت پر اسے پیدا کیا جاتا ہے، اسلام کی فطرت پر وہ پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان ایک ایسی فطری وہ پیدائشی وصف ہے جو ہر مخلوق کی پیدائش میں ہوتی ہے۔ تو اللہ نے جو پیدائش کی انسان کی اور جو فطرت اس کو عطا کی، اسی کے اندر اللہ نے توحید کو ڈال دیا۔ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کون سی فطرت پر؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ماننے والا ہوتا ہے، توحید کا ماننے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں اس کو وہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے عقل کس طرح اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے؟ عقل جو ہے 2 طریقے سے اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ کوئی بھی چیز خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود بخود یعنی پیدا ہونے سے پہلے وہ موجود ہونا ضروری ہے۔ جو چیز موجود ہی نہ ہو وہ کیسے پیدا ہوگی؟ یعنی اگر پیدا ہی نہیں ہوا تو میں اپنے آپ کو کیسے بناؤں گا؟ تو یہ بولنا کہ خود سے بن گئے، تو عقل یہ مانتی نہیں بات کہ خود سے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں۔ خود سے پیدا ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی شخص موجود ہی نہیں ہے تو وہ کیسے خود سے پیدا ہوگا؟ دوسری بات، یہ جو کائنات ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقیہ طور پر جو ہے یہ ایک حادثے کے تحت یہ وجود میں آئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر کوئی حادثے کے تحت وجود میں آیا تو پھر وہ اتنا منظم نہیں ہوتا، اتنا سسٹمیٹک نہیں ہوتا۔ اگر ایک حادثہ ہوا اور یہ پوری کائنات بن گئی تو پھر یہ اتنا سسٹمیٹک کیسے چل رہا ہے؟ تو یہ یہاں پر ہم کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہوا تو حادثہ کرنے والے کی سے دلیل ملتی ہے، اور پھر خود بخود اگر ہو گیا حادثہ تو پھر اگر حادثاتی طور پر اگر کائنات بنتی ہے تو وہ اتنی منظم نہیں رہتی، بلکہ اس کے اندر جو سسٹم ہے وہ خراب رہتا ہے۔ تو یہ جو ایک سسٹم اللہ نے بنایا مضبوط، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ تو عقل 2 طرح سے اللہ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے۔ پہلی بات انسان کی خود تخلیق، اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے گا تو اس کے ہر ایک چیز میں اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور دوسرا یہ پوری کائنات اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ لہذا ہر مخلوق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مخلوق تو ہے لیکن اس کا کوئی خالق نہیں ہے، اور انسان کے اپنے نفس میں اس کے خالق کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لیا تو وہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ جیسے کہ جو اللہ چہرے بناتے ہیں، اتنے چہرے اللہ تعالیٰ الگ الگ کر کے پیدا کر رہے ہیں، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ چہرے دے سکتا ہے؟ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھ لیا، آنکھ کی نعمت کو اگر دیکھ لیا،
آنکھ کے کانسیپٹ سے لوگوں نے کیمرہ بنایا، کیمرے کے بارے میں مانتے ہیں کہ اس کا خالق ہے، لیکن آنکھ کے بارے میں نہیں مانتے کہ اس کا خالق ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے آنکھ کو، اپنے چہرے کو، اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہے، تو یہ تمام نعمتیں ہم کو بتا رہی ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا، بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں، گوشت عطا کی، اور پھر اسی طریقے سے وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، دیتا ہے۔ یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام طاقتیں دی، اللہ نے علم دیا، اللہ نے فقیری کے بعد اللہ نے اس کو مال دیا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا، ہدایت دی۔ یہ تمام چیزیں دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارے نفسوں کے اندر نشانیاں موجود ہیں؟ افلا تبصرون، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے؟ تو اللہ یہاں پر انسان کو یہ سمجھا رہے کہ اپنے آپ کو دیکھ لے، میرے وجود کا تجھے دلیل مل جائے گی۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ کے وجود کے بارے میں یہ جو کائنات ہے بڑی سسٹم سے چل رہی ہے، کوئی ایسا بے ترتیبی نہیں ہے کہ کبھی سورج جو ہے نہیں آیا اور سورج اپنے وقت پر چلتا ہے، چاند اپنے راستے پر چلتا ہے، رات دن سے آگے نہیں بڑھتی، اور ہر چیز ایک مقررہ سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ اگر یہ حادثاتی طور پر ہوا تو اتنا سسٹمیٹک کیسے ہے؟ کیسے جو ہے تمام چیزیں ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے؟ بتا رہی ہے کہ اس کا خالق ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ملک میں کہا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم نے رحمان کی، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے آسمان، اس میں کوئی بھی بے ضابطگی نہیں ہے؟ یعنی اگر تم بار بار آسمان کی طرف دیکھو گے تب بھی تمہیں ایک عیب نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اتنا مضبوط اور اتنا بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اگر انسان کائنات کو دیکھ لیا، یہ جو آسمان ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو چاند اور سورج اور یہ جو ستارے ہیں، یہ تمام روزانہ انسان کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، بس وہ غور نہیں کر رہا ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے۔ اگر وہ ان نعمتوں کو دیکھ لیا تو ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی دلیل مل جائے گی، مگر اگر کوئی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا۔ کیا دلیل چاہیے اس سے بڑھ کر کہ تم اللہ کی زمین پر چل رہے ہو؟ کیا دلیل چاہیے اس سے بڑھ کر کہ تم اس زمین پر اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے تو اناج اگاتا ہے، الگ الگ اس سے فروٹس نکلتے ہیں، ایک ہی پانی سے سب جو ہے ان جو ہے تمام پھلوں میں ایک ہی پانی پہنچایا جاتا ہے، لیکن سب کا ذائقہ الگ ہے، سب کے مزے الگ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ اگر انسان زمین کو دیکھ لے کیسے اللہ نے زمین کو ٹھہرا دیا، اگر آج انسان آسمان کو دیکھ لے کیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر پلروں کے، بغیر عیب کے آسمان کو ٹھہرا دیا، کیسے چاند کو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، سورج اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ستارے اپنے وقت پر آتے ہیں، یہ پوری کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ یہ کائنات کا بنانے والا ہے، یہ ڈیزائن بتا رہا ہے کہ اس کا ڈیزائنر موجود ہے، اللہ کا وجود برحق ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھنا نہیں چاہتے تو آپ کو نہیں دکھ سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ام خلقوا من غیر شیء، اللہ نے سوال کیا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، یا انہوں نے یا پھر یہ خود اپنے خالق ہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے، کیا یہ خود اپنے خالق ہے، اپنے آپ کو خود انہوں نے بنا لیا؟ آگے اللہ کہتے ہیں ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، اور کیا انہوں نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، لیکن یہ لوگ یقین نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو سوال کیے اس آیت میں کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ تیرا وجود کس نے بخشا ہے، انسان اس کائنات کو دیکھے زمین و آسمان کو کہ اس کو کس نے وجود میں لایا ہے۔ یہ روز نشانیاں دیکھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، ایمان لانے کا۔ اور پھر اسی طریقے سے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایمان نہیں لایا تھا، سب سے پہلے جب میں نے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا، قریب تھا کہ میرا دل جو ہے، جبیر بن مطعم کہتے ہیں میرا دل اڑ جائے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ اسلام نے میرے دل میں جگہ پائی۔ جب میں نے یہ آیتیں سنی تو میں نے اس وقت میں غور کیا کہ واقعی کیا میں خود سے پیدا ہو گیا، کیا میں اپنا خالق ہوں، کیا میں اس کائنات کو بنایا؟ نہیں، بلکہ یہ جب آیتیں سنا تو میرا دل، میرا سینہ کھل گیا اسلام کے لیے۔ اسی طریقے سے شیخ عثیمین نے اصول ثلاثہ کے اندر ایک مثال دی کہ ایک بڑا سا محل ہے جس کے اندر ہر قسم کی آپ کو سہولت موجود ہے، اس کے اندر جو ہے تمام تر
ایک محل کے اندر جو ہے نہریں بہہ رہی ہے اور پھر ایک سے قالین بچھے ہوئے ہیں اور بہترین جو ہے محل ہے، مضبوط اور بڑا زبردست تعمیر کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ خود سے بن گیا تو کیا آپ مانیں گے؟ بلکہ انسان اس کا انکار کرنے پر اترے گا کہ بھائی یہ خود سے نہیں بن سکتا۔ ایک چھوٹا سا گھر، ایک چھوٹا سا محل کے بارے میں دماغ تصور میں نہیں آتا کہ یہ خود سے بن گیا۔ آپ کیسے مان سکتے ہو کہ پوری کائنات خود سے بن گئی؟ آپ کیسے مان سکتے ہو کہ زمین، آسمان، ستارے اور یہ سیارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سمندر، یہ سب خود سے کیسے بن گیا؟ یہ سب خود سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اور ہم اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ انسان معمولی سی 100 گز کا گھر بنانے کے لیے 30 سال کی محنت لگا دیتا ہے۔ 30 سال کے بعد کیا حاصل ہوا؟ ایک 100 گز کا گھر بنائے۔ اب کوئی آ کے اسے 30 سال کے بعد کہے کہ بھائی یہ آپ نے نہیں بنایا، یہ خود سے بن گیا، وہ بولے گا ارے بھائی بہت محنت کر کے 30 سال کی محنت کے بعد میں ایک 100 گز کا گھر لینے میں کامیاب ہوا۔ یعنی یہ تصور کے ہی باہر ہے کہ خود بخود بن گیا کہنا، کیونکہ کائنات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ یعنی ایک چھوٹی سی چیز بھی خود سے نہیں بن سکتی تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ لہذا اللہ کے وجود کی سب سے بڑی دلیل اس کی مخلوق ہے۔ اللہ کی سب سے وجود کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی اس کی مخلوق جو اللہ نے پیدا کیا، یہی اس کی دلیل ہے سب سے بڑی۔ اسی طریقے سے جو منکر ہے اللہ تعالیٰ انہیں چیلنج کرتے ہیں، جو نہیں مانتے اللہ کی خلقت کو، اللہ کی تخلیق کو، اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ تمام معبودان باطلہ کو اکٹھے جمع کر لے تب بھی سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابَ شَيْئًا، آگے اور ان کی کمزوری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اگر کوئی مکھی ان کی کوئی چیز لے کر چلے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے چھین بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر پوری کائنات کی مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ تو اس قابل بھی نہیں کہ ایک مکھی کو پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنا کر انسانیت کے سامنے رکھ کر ان تمام نشانیوں کو اللہ نے ایمان کے لیے، ایمان لانے کے لیے کہا کہ روز اٹھتے ہو، روز دیکھتے ہو اللہ کی نعمتوں کو، لیکن عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ دوسری بات تھی کہ عقل اللہ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے۔ کیسے دلالت کر رہی ہے؟ دو طریقے سے۔ انسان کا خود وجود اللہ کے وجود کی دلیل ہے، اور دوسرا یہ کائنات کا منظم سسٹم بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے۔ تیسرا شریعت کس طرح وجود باری تعالیٰ پر دلالت کرتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، ان تمام شریعتوں میں، ان تمام آسمانی کتابوں میں اللہ کا ذکر موجود ہے۔ اور دوسری بات، جو اللہ تعالیٰ نے کتابوں میں جو احکام نازل کیے وہ بندوں کے مصلحتوں کے مطابق ہے، جو بندے کر سکتے ہیں اسی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو یہ تمام احکام جو اللہ نے نازل کیے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک علیم اور حکیم رب کی طرف سے۔ مثال کے طور پر ایک موبائل بنانے والا موبائل بنایا، اس کے بعد اس نے ایک انسٹرکشن مینیول بنایا اور کہا کہ بھائی اس کو دھوپ کی جگہ مت رکھیے، اس کو پانی میں مت رکھیے، کیونکہ اس بنانے والے کو معلوم ہے کہ اگر اس کو یہاں رکھیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا تو اللہ کو معلوم تھا کہ ان کی کیا ضرورت ہے، ان کو کیا کرنے سے فائدہ ہے اور کیا کرنے سے نقصان ہے۔ تبھی اللہ نے وہ احکامات نازل کیے جو انسانوں کی ان کے حساب سے ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو اخبار، جو خبریں ان کتابوں میں، جو ان شریعتوں میں بتائی گئی، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ خبریں پوری بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے سائنس کے بارے میں، سائنس آج جن تحقیقات کو مان رہی ہے، 1440 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل کر کے ان حقائق کو اللہ نے واضح کر دیا جس کو آج سائنس مان رہی ہے۔ تو شریعت جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل میں سے ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات وہ یہ کہ حس و مشاہدہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے۔ کیسے؟ وہ دو طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی
تکلیف میں مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل بن رہی ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے، کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول ہو گئی، میں مصیبت میں تھا، میں نے اللہ کو پکارا اور میری مصیبت ٹل گئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں مثال دی، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، جب نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایک اور مثال اللہ نے دی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے مصیبت میں ہم کو پکارا تھا اور ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہاں پر دعاؤں کا قبول ہونا، اور لوگ بھی آ کے بولتے کہ بھائی میں فلاں دعا کیا، الحمدللہ یہ میری دعا قبول ہو گئی، میں یہ مصیبت میں تھا اور میں نے جو ہے اللہ سے مدد مانگی، مجھے اللہ کی مدد آ گئی۔ تو یہ جو احساسات ہے، یہ جو مشاہدات ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا وجود برحق ہے۔ اسی طریقے سے اس میں ایک اور بات کہ جو مشاہدات میں سے ایک تو دعاؤں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچان سکتے ہیں، اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے معجزات انبیاء اکرام کو عطا کیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ معجزات نبیوں کے ذریعے سے ظاہر کرتے ہیں؟ تاکہ نبی کی حمایت ہو اور نبی کو مدد دینے کے لیے۔ تو انبیاء اکرام کا آنا اور ان کا معجزات کا ظاہر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیا، جب وہ فرعون سے لڑ رہے تھے اور بھاگتے بھاگتے سامنے سمندر آ گیا تو ان کو ایک لاٹھی دی اللہ تعالیٰ نے، کہ جب وہ سمندر پہ انہوں نے مارا تو اللہ تعالیٰ نے راستے بنا دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی معجزات عطا کیے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے، اور خبر میں جو ہے جو مردہ دفن ہوتا اس کو وہ اٹھ کھڑا کرتے، اور وہ جو ہے اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جو ہے مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ معجزات بتا رہے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا کی، کئی معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، جیسا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے کریے، تو پھر سورہ قمر میں اللہ نے اس کی دلیل بھی ہم کو ملتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا یہ تو ایک جادو ہے۔ تو یہاں پر یہ معجزات دینے والا، بھیجنے والا کون ہے؟ ان معجزات کو ظاہر کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے۔ اور پھر کوئی کہہ سکتا ہے ہاں بھائی یہ پچھلی باتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ہاں یہ بھی بات ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اب ہم تو کوئی معجزہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا عطا کیا جو ابدی ہے، جو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ دیا۔ جو آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید ایک معجزہ دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیکھنے کے لیے۔ اور جب اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو پھر اس جیسا ایک قرآن بنا کے لاؤ، بولے اللہ تعالیٰ چیلنج دیے کہ اس جیسا ایک قرآن بنا کے لاؤ۔ اور پھر سورہ ہود میں اللہ نے اور ان کے اوپر رحم کھایا اور کہا کہ تم اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ، بولے خالی۔ اور پھر اسی طریقے سے سورہ یونس میں اللہ نے کہا ایک صورت اس جیسی بنا کے لاؤ، بولے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر اس میں ملتی جلتی ایک صورت لا کے دکھاؤ، بولے۔ اور یہ معجزہ آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی ہے، اور یہ چیلنج بھی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا کہ یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ کا وجود برحق ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس کام کے لیے جمع کر لو جس کو چاہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔
تو اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس معجزے کو قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا، اور انسانیت سے اللہ نے چیلنج کیا کہ اگر تم بنا سکتے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لا کے دکھا لو۔ اور تمام معبودان باطلہ کو جمع کر کے اللہ نے کہا جو اللہ کی تخلیق کا انکار کرتے ایک مکھی کو پیدا کر کے بتا لو۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے۔ میں اپنی تقریر کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اس خطبے کا اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ کہ ہماری بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے وجود کے دلائل، کہ جو ایتھیزم ہے اور جو لوگ شکوک و شبہات کو پھیلاتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے اور الگ الگ پلیٹ فارم سے، اور لوگوں کے دلوں میں جو دل کمزور ہوتے ہیں اس کے اندر شک ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وجود نہیں رکھتا، یہ تمام جو شکوک جب آتے ہیں تو انسان بڑے فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم نے کچھ باتیں سیکھی۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ اللہ کا وجود برحق ہے، اور اللہ کے وجود پر ایمان لانے میں کیا بات شامل ہے کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہم کو اس پر ایمان لانا ہے۔ اور اس بات کی کیا دلیل ہے؟ 4 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی بات، فطرت اللہ کے وجود پر دلیل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود برحق ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ عقل اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ عقل کس طریقے سے اللہ کے وجود پر دلیل ہے؟ عقل 2 طریقے سے اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ سب سے پہلا، انسان اپنے آپ کو دیکھ لے، وہ اللہ کے وجود کو مان لے گا کہ کیسے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور دوسرا اس پوری کائنات کو دیکھے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کرے گا، اللہ کی وحدانیت کو مانے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے چھپا دیا، یہ تمام چیزیں کھلی پڑی ہیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سمندر، سب اللہ نے نشانیوں کے طور پر چھوڑ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانو۔ اور پھر تیسری بات وہ یہ کہ جو شریعتیں اللہ نے نازل کی اب تک، ان تمام شریعتوں میں، ان تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کا ذکر کیا۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ اس میں جو احکام نازل کیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ اللہ بندوں کی مصلحتوں کو جانتا تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، اس حساب سے اللہ نے احکامات نازل کیے۔ تو یہ احکامات بتا رہے ہیں کہ اللہ کا وجود برحق ہے۔ اور چوتھی بات وہ یہ کہ حس و مشاہدات، دعا کرنے والے نے دعا کی اور اس کی دعا قبول ہو گئی، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اور حس و مشاہدات میں ایک اور چیز وہ کیا ہے؟ انبیاء کے معجزات اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لا کر دکھاؤ۔ یہ تمام اللہ کے وجود کے دلائل ہے۔ اگر ہم ان کو سیکھیں گے تو ہماری نسلوں کے ایمان کی ہم حفاظت کر پائیں گے، ہم ان کو بتا پائیں گے کہ اللہ کے بارے میں شک نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر یقین کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین کی خدمت کرنے کا اللہ تعالی ہمارے اندر جذبہ پیدا کرے۔ اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔